قدموں میں کھڑے ہو گئے، عرض کی ابا آج دیکھ تو صحیح کہ تیرے بطن میں رہنے والا آج کیا بنا ہوا ہے۔ کیا قبر پھٹی، ماں باہر آ گئی۔ ماں، قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا پڑا ہوگا، میں صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے۔ جب فرعون نے لشکر کشی کی موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے دوڑا، اب آگے دریا گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا اب ہماری کو مدد فرما۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، مشکی گھوڑے پہ بیٹھ، چل آگے۔ موسیٰ کے آگے گھوڑا، اب گھوڑا آگے ہے، موسیٰ پیچھے ہے۔ گھوڑے پہ جبریل تھا، لگام کھینچی، جہاں وہ پاؤں رکھتا تھا گھوڑا، وہاں پہ سبزہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جہاں وہ گھوڑا جبریل کا پاؤں رکھتا تھا، وہ زمین مردہ زندہ ہوتی تھی، سبزہ ہوتا۔ ایک سامری دیکھ رہا تھا کہ یہ چکر کیا ہے، وہ اٹھا، لشکر گزر گیا، وہ اٹھا، وہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے اس نے رکھ لی۔ جب یہ فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ امن میں ہو گیا، موسیٰ کو طور پہ گئے، ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے، فرمایا قوم کا خیال رکھنا۔ اس سامری نے کیا کیا، اس نے کہا چاندی سونا اکٹھا کرو، بچڑا بنایا، وہی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں رکھ دی۔ وہ بچڑا بولنے لگ گیا، باتیں کرنے لگ گیا، وہ بچڑا زندہ ہو گیا۔ میں صرف یہ اشارتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر جبریل گھوڑے پہ بیٹھے، جبریل کی نسبت گھوڑے سے ہو، گھوڑے کے پاؤں کی نسبت زمین سے ہو، زمین سبزہ پیدا کرے، وہ مٹی اٹھائے سامری، وہ بچڑے کے منہ میں رکھے، تو بچڑا زندہ ہو سکتا ہے۔ جو نبی الانبیاء 9 مہینے ماں کے بطن میں رہے، نہیں سمجھے میرا خیال۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں تمہیں کیا معلوم ہے، جب حضور میرے بطن میں آئے، مواہب اللدنیہ شفا شریف تفاسیر میں آتا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور میرے بطن میں آئے، میں جب اٹھتی تھی میرے کانوں میں آوازیں آتی تھی، آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ درخت میرے قریب آتے، جانور مجھے سلام کرتے، پتھر مجھے سلام دیتے، اور آسمان سے ملائکہ اتر کر مجھے مبارکیں دیتے کہ تیرے بطن میں 2 جہاں کا سردار آیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی، یہ الشمامۃ الانبریہ میں مولد خیر البریہ نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب ہے، بھابی کی۔ اس بھابی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پہ لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میں کیا بتاؤں،
اللہ نے میرے بطن سے نور کو نکالا ہے، اللہ نے میرے بطن سے نور کو نکالا ہے۔ اور نور کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ تحریک ختم کر دیتا ہے، نور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، روشنی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو مردگی ختم، زندگی آ جاتی ہے۔ اور صفحہ 9 پر سارے اہل حدیث اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا نواب صاحب آپ نے کیا کر دیا؟ یہ الشمامۃ الانبریاء میں مولد خیر البریہ صفحہ 9 پہ جب انہوں نے گھیرا ڈالا کہ آپ نے حضور کے میلاد پہ کیوں کتاب لکھی، چونکہ یہ میلاد بھی ہے نا، اسی لیے میں مخلوط باز کر رہا ہوں، کیوں لکھی؟ تو یہ نواب صدیق حسن بھوپالی شیخ الحدیث مفتی اعظم اہل حدیثوں کا، وہ لکھتا ہے صفحہ 9 پر، وہ کہتا ہے کہ سنو بھائی، میں تمہیں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ جس کو میرے رسول کی ولادت سن کر راحت اور خوشی نہ ہو، میرے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں، میرے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں۔ اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، ہم اتنا ہی بتاتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جبریل کے قدم گھوڑے کے ساتھ مس ہوں، گھوڑے کے قدم زمین پر آئیں، زمین سے سبزہ ہو، سامری اٹھائے بچھڑے کے منہ میں دے، اگر وہ زندہ ہو سکتا ہے تو جن کے بطن طاہرہ کے اندر میرے مصطفیٰ نے 9 مہینے گزارے، وہ اماں کیسے زندہ نہیں ہوگی؟ 1978 بروز ہفتہ نوائے وقت اخبار لے کے اس کی سرخی پڑھو، انہوں نے کہا کہ جب مدینہ طیبہ کی توسیع ہوئی تو وہاں پر 6 قبریں نکلی صحابہ کی، اور 7ویں قبر وہاں سے نکلی مصطفیٰ کے باپ کی۔ یہ اخبار ہمارے پاکستان کا ہے۔ 1978 20 جنوری بروز ہفتہ لکھا کہ مدینے کی توسیع ہو رہی تھی، جب قبر کھولی 1400 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کے والد کا جسد مبارک آپ پر جو کفن تھا وہ بھی میلا نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، والدان مصطفیٰ، وہ کفن بھی بولو میلا نہیں ہوا۔ اور جب صورت عبداللہ کو دیکھا تو یوں محسوس ہوتا تھا ابھی تر و تازہ لیٹے، ابھی تر و تازہ لیٹے۔ تو سامعین کرام،
یہ میں نے باقاعدہ تاریخ آپ کو نوٹ کروائی، حوالہ دیا ہے، جس کو کوئی خلش ہو نا دماغ میں وہ اخبار نکلوائے اور پڑھے۔ عرض میں کر رہا تھا کہ میرے نبی کا فعل کیا ہے، لما یحییکم، میرے نبی کا فعل یہ ہے کہ وہ تم کو زندگی بخشتا ہے، وہ تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جو نبی تمہیں زندگی دے سکتا ہے بتاؤ اس کے ماں باپ کا عالم کیا ہو۔ میری ایک کتاب ہے عظمت والدین، مجھے یاد نہیں رہی، 600 صفحے کی بازار سے ملتی ہے، وہ میں علامہ صاحب کو پیش کروں گا محبت سے۔ تو اس میں یہی سارا کچھ ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا درجہ ہے والدین کا، اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا درجہ والدین کا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں میں سب سے بڑے خوش نصیب قاری محمد یوسف صاحب کو سمجھتا ہوں، جس نے اپنے والد گرامی کو ہر حال میں اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے اور ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ ان کے احساسات، ان کی محبتیں، ان کی اطاعت، ان کی تابعداری، ان سے وابستگی، یہ سب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، پر یاد رکھو برائی کر برا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا۔ تو حضرت ذی وقار، میں یہی میرے رسول کا ایک معاملہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ حضرت حنظلہ کا ایک واقعہ آتا ہے، شابی تھے، شادی ہوئی، پہلی رات تھی، بیوی کے ساتھ لیٹے، کان میں آواز آئی، مصطفیٰ بلا رہے، اسی حال میں چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ تھا عشق، یہ تھا عشق۔ جب تک یہ عشق کی منزل نہیں آتی اتنی دیر تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حاضر ہو گئے، حضور نے فرمایا جنگ پہ چلو، مئی سے چلے، شہید ہو گئے۔ بعد میں فتح کے بعد حضور نے فرمایا بھی دیکھو کون کون شہید ہوا ہے، کون کون بچا ہے۔ لاشوں گنتی کی گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کی لاشیں مل گئی ہیں، ایک حنظلہ کی نہیں ملی، ایک حنظلہ کی نہیں ملی۔ فرمایا ادھر آؤ، سارے جمع ہو گئے، فرمایا نہیں ملی، عرض کیا نہیں ملی، فرمایا میں دکھا دوں، میں دکھا دوں، عرض کی حضور دکھا دیں۔ فرمایا آسمان کی طرف منہ کرو، آسمان کی طرف منہ اٹھایا، دیکھا، فرمایا وہ دیکھو حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو ملائکہ، اس لیے آپ کا لقب تھا غسیل الملائکہ۔ شہید کو غسل نہیں ہوتا مگر ملائکہ اس کو وہ غسل دے رہے تھے جو گھر والا تھا۔
اور صحابہ کرام نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو تازہ بتازہ پانی کے قطرے بہ رہے تھے۔ حضور کہ غلام جب غلامی میں آئے تو حضور ان کو پاک کر دیتے ہیں، ان کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرے نبی کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ اب بتاؤ، نبی سب کو پاک کرتا ہے، جس کے بطن میں رہا، جس کی پشت میں رہا، جس کے نسب میں رہا، جن ارحاموں میں رہا، وہ رحم کیسے ہوں گے؟ میرے آقا نے خود فرمایا، میں پاک پشتوں میں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا عبداللہ کے پاس پہنچا۔ مزکی تو تب بھی ہو سکتے ہیں، بور تو نہیں ہوئے حضرت صاحب، بور تو نہیں ہو گئے؟ پتہ نہیں ہو اصل چنا خراب کر گیا نا ساؤنڈ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحمیل، نعرہ حیدری، شان عظمت والدین مصطفیٰ، شان عظمت والدین مصطفیٰ، مقام والدین مصطفیٰ۔ وہ ترنم میں اصل میں شعر سنا کے نا لطف اندوز کر رہا تھا۔ میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا آپ نے تقریر سنانی ہے اور میں نے سننی ہے۔ تو وہ کہتے بابا جی میں نے آپ کی تقریر سننی۔ میں کہا ہوں جھگڑا نہ کرو۔ تو حضرت ذی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین، ایک بات یاد رکھو، آپ کے والدین دین ابراہیمی پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، ماں کے بطن میں تھے، 4 یا 6 مہینے کے تھے تو والد چلا گیا، پیدا ہوئے 4 سال کے تھے تو والدہ چلی گئی، 8 سال کے تھے تو دادا چلے گئے، 25 سال کے تھے تو مصطفیٰ گھر سے چلے گئے، 40 سال کے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں نبوت آئی۔ اعلان نبوت کے بعد اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو تو کافر کہے۔ کیا بات، یہ تو پہلے چلے گئے ہیں، پہلے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حال۔ ایک اور بات بتاؤں یار، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضور ان کے گھر دعوت کھانے گئے، دعوت تداول فرمائی، رومال پڑا تھا روٹیوں والا، حضور نے ہاتھ صاف کیے، رکھ دیا۔ حضرت انس بن مالک انصاری ہیں، 10 سال رسول اللہ کی غلامی میں رہے، نوکر تھے مصطفیٰ کے۔ آپ فرماتے ہیں قسم اس رب عزت کی جس کے قبضے میں جان ہے، ہمارا رومال جب میلا ہوتا تھا ہم جلتے تندور میں اس کو ڈال دیتے تھے، میل کچیل صاف ہوتی، رومال کو آگ جلاتی نہیں تھی، آگ صاف کر دیتی تھی۔ یہ اب عقل کے اندھوں کو کوئی سمجھ آتی ہے؟ یہ عقل میں بات آتی ہے؟ عقل کہتی
ہے کہ مثلوں نہ کہیے، عقل کہتی ہے کہ مثلوں نہ کہیں، عشق کہتا ہے کہ اس کو خدا کہیے، نہ خدا کہیے نہ خدا سے جدا کہیے، نہ خدا کہیے نہ خدا سے جدا کہیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ہاتھ رومال میں رکھیں تو اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس کے بطن میں سارا وجود رہا ہے، نہیں سمجھے، جن کی پشت میں سارا وجود رہا ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ ہوائیں منظور ہے گھٹانا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں تو میرے فاضل بریلوی اللہ مرد کلندر کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب، یعنی محبوب، محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب یعنی محبوب، محب میں نہیں میرا، وہاں کیا جود و کرم اے شاہ بطحا تیرا، اور نہیں
نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سقد نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی حضرت ربیہ بارگاہ مصطفیٰ میں سرکار نے فرمایا ربیہ وضو کرواؤ، لوٹا لائے وضو کروایا، رحمت جوش میں آئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سال ربی اور ربی مانگ، دوسری جگہ کا سال تو ربیہ، اے ربیہ میرے سے مانگ، میرے سے مانگ، سال تو ربیہ مجھ سے مانگو، اور ربیہ مانگو۔ میرے مصطفیٰ نے جب فرمایا ربیہ کا شعور آسمان کو چھونے لگا کہ حضور دینے پہ آ گئے ہیں، آج کیوں نہ میں وہ مانگوں۔ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی اسألو کا مرافت کا فی الجنہ، اگر آپ دینے پہ آئے یا رسول اللہ جنت میں اپنا ساتھ دے دیں۔ فرمایا ثم سال، کچھ اور مانگ، نام یہ ہو گیا، کچھ اور مانگ، پھر عرض کی، فرمایا ہو گیا، کچھ اور مانگ، منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، ارے منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، اور جس کو میری سرکار سے